بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہماری ترتیب تھی لفظ کی تقسیم سے، مفرد اور مرکب، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی ہم نے دو اقسام پڑھی تھی، معرفہ اور نکرہ، اور مرکب کی بھی دو قسم پڑھی تھی یہاں پر، خبریہ اور انشائیہ۔ خبریہ کی دو قسم ہیں، معلم الانشاء میں ابھی تک ہم خبریہ پر ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ انشائیہ کی 10 اقسام ہیں، یہ ہم نحو کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں۔ جملہ اسمیہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، مبتدا اور خبر۔ مبتدا کی ہم نے اقسام پڑھی کہ اسم ظاہر ہوتا ہے، ضمیر ہوتا ہے، یہ دو قسم کا ہوتا ہے، اسم ظاہر یا اسم المضمر، اسم ضمیر۔ اس کی مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں، اسم ظاہر، اسم مضمر۔ اور خبر ہم نے پڑھی ہے مفرد اور غیر مفرد۔ مفرد جیسے جالس، محمد جالس، قائم، مفرد یعنی، اور غیر مفرد جیسے یہ 4 قسم کا غیر مفرد۔ غیر مفرد 4 قسم کا ہے، الجار والمجرور جیسے زید فی المسجد، اور دوسرا ہے الظرف، زید امام المسجد، امام عند او عند الاستاذ عند المدیر، یہ ظرف ہے کہ کسی چیز کے پائے جانے کی جگہ۔ تیسری قسم ہے، یہ خبر کی ہو رہی ہے، خبر۔ تیسری قسم ہے جملہ اسمیہ، کہ خبر جو ہے جملہ اسمیہ ہوتی ہے۔ چوتھی قسم ہے جملہ فعلیہ، کہ خبر جو ہے جملہ فعلیہ ہے۔ اور مفرد کی مثال یہ، جیسے جالس، محمد جالس، قائم، نائم۔ جی، خبر کی 4 اقسام، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے پوچھ لیں۔ خبر کی 4 اقسام ہیں، یعنی مبتدا کے بعد جو خبر ہے۔ خبر کی 2 قسم، مفرد غیر مفرد۔ غیر مفرد 4 قسم کا، اور 5ویں ہے جالسون، یہ مفرد۔ مثال کے طور پہ پہلی مثال، محمد جالسون، خبر کیا ہے؟ جالسون۔ کیا اس میں کون سی قسم کی ہے؟ مفرد۔ اچھا، اب ہے، یہ پہلی مثال لکھ لیں خبر کی اقسام میں کہ یہ مفرد ہے۔ یہ جملہ لکھ لیں، خبر کے نیچے لکیر لگا لیں، آگے لکھ لیں خبر مفرد ہے، زید جالس نائم، ایک لفظ میں یعنی خبر ہے، تو یہ مفرد ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری مثال لکھیں جار والمجرور کی، کہ خبر جار والمجرور ہوتی ہے، زید فی المسجد،
زید مبتدا، فی المسجد خبر ہے، تو یہ کس کی مثال؟ خبر جار مجرور ہے، فی جار ہے اور البیت مجرور ہے۔ تیسری مثال ظرف کی، زید عند المدیر، عند، امام، تحت، فوق، یہ ظرف ہے، اسم اسماء ظرف ہیں، تو یہ مضاف ہوتے ہیں اصل میں، اس کے بعد والا مجرور ہوتا ہے۔ زید عند المدیر، یہ کیا ہے؟ عند المدیر، یہ خبر ہے اور یہ ظرف ہے، یہ ظرف کی مثال ہے۔ تیسری مثال جملہ اسمیہ کے، خبر جملہ اسمیہ ہے، زید مبتدا، زید کتابہ، کتابہ علی المکتب، زید کتابہ علی المکتب، زید مبتدا، کتابہ علی المکتب یہ الگ جملہ ہے، مبتدا خبر، کتاب مبتدا، علی المکتب خبر۔ یا لکھ لیں زید ابوہ، زید ابوہ مہندس، زید اس کا باپ انجینئر ہے، ابوہ مہندس جملہ اسمیہ ہے، مبتدا خبر، اور یہ مبتدا خبر ہو کر یہ خبر ہے زید کی، مبتدا کی۔ یہ چوتھی مثال تھی، زید جملہ اسمیہ، دیکھیں یہ دیکھ لیں، زید ابوہ مہندس، زید ابوہ مہندس، زید مبتدا اور ابوہ مہندس خبر ہے۔ ابو مضاف مضاف الیہ مبتدا، مہندس خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ ہوا، جملہ اسمیہ جو ہے یہ خبر ہے زید کی، مبتدا کی، پورا جملہ خبر ہے لیکن جملہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ اب آخری مثال پانچویں کہ خبر جو ہے یہاں فعلیہ، جملہ فعلیہ ہوگا، دیکھیں زید ذہب الی البیت، ذہب الی البیت فعل اور فاعل اور اس کا متعلق ہے، جملہ فعلیہ ہے، خبر ہے مبتدا کی۔ جب جملہ یا اس کو، یہ جو جار والمجرور جو ہیں یہ اور ظرف، یہ شبہ الجملہ کہلاتے ہیں، شبہ الجملہ، شبہ الجملہ، اور یہ جملے ہیں جملہ خبریہ کی دونوں قسمیں۔ یہ فائنل جی ہاں، عند المدیری یہ خبر ہے، پورا شبہ ہے، شبہ الجملہ، ہاں یہ عندہ ظرف ہے اور وہ مضاف ہے، اس کے بعد مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ ہیں لیکن وہ ظرف ہے، ظرف کے لیے اس لیے اس کو ظرف کہا ہے۔ عام مضاف مضاف الیہ نہیں ہو سکتا، ظرف بھی مضاف ہوتا ہے، اسم ظرف، اس لیے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ خبر مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہے، کیونکہ مرکب اضافی اگر کہیں گے ہم تو اس میں ظرف کے علاوہ بھی مرکب اضافی ہیں، مضاف مضاف الیہ ہیں، لیکن وہ خبر بن نہیں سکتے، یہ صرف ظرف کے ساتھ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ خبر بنے گا۔ تو یہاں تک یہ جملہ اسمیہ کا سبق ختم ہوا۔ اب جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ جو ہے یہ کس چیز سے مل کر بنتا ہے؟ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فعل اور فاعل سے مل کر جملہ بن گیا، بس فعل اور فاعل اور جملہ مکمل،
فعل اور فاعل آیا اور جملہ مکمل ہو گیا. اور دوسری قسم یہ ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول بھی، اس کے بغیر یہ تینوں ہوں گے تو جملہ مکمل ہوگا. مثال کے طور پر اس کی مثال فعل اور فاعل سے جو مل کر بنتا ہے صرف جلس زید، جملہ مکمل، فعل اور فاعل ہے. جلس فعل، زید فاعل، مفعول کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور فعل فاعل مفعول بھی، اکل فعل، زید فاعل، الطعام مفعول بھی. الطعام جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اس پہ، اور منصوب ہونے کی علامت ہے زبر، اصلی علامت. زید فاعل ہے، فاعل ہاں معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے. زید جو ہے یہ فاعل ہے اور مرفوع ہوتا ہے. اکل فعل ہے. اب یہ جو ہم نے کہا نا فعل فاعل اور مفعول بھی، یہ تین قسم کا مفعول بھی جو کے حوالے سے اس کی تین قسمیں ہیں کہ مفعول واحد اور مفعولانی، دو مفعول، ثلاثۃ مفاعیل. کیا مطلب؟ جس طرح ہمارے پاس جملہ ہے نا فعل فاعل اور ایک مفعول آیا نا، یہ ایک قسم ہے کہ اکثر جملوں میں ایک مفعول ہوتا ہے. دوسری قسم اس میں دو مفعول ہوتے ہیں، ایک ہی فعل کے ساتھ دو مفعول. تیسری قسم ہے زیادہ سے زیادہ تین مفعول ہوتے ہیں. تو یہ بہت کم ہے لیکن یہ بعد میں ان کا ذکر ہوا. اکثر یہ ہے ایک مفعول ہے، طعام ہے، دو مفعول بھی ہوتے ہیں بعض جملوں میں، اور بعض میں تین بھی مفعول ہوتے ہیں، اور دو ہوں یا تین ہوں یا ایک، فعل ایک ہوتا ہے اور فاعل بھی ایک ہے. تو آج ہم یہاں پہنچے ہیں جملہ فعلیہ پر. جملہ فعلیہ کے بارے میں مختصر سا یہ تعارف تھا کہ جملہ فعلیہ دو قسم کا ہے کہ ایک تو وہ ہے جس میں فعل اور فاعل ہے صرف اور جملہ مکمل، اس میں مفعول بھی آتا ہی نہیں کبھی، اور یہ فعل کا کمال ہے صرف، اس فعل کو ضرورت نہیں مفعول بھی کی. اور یہاں دوسری قسم کا جملہ ہے کہ فعل اور فاعل اور مفعول لازمی ہوتا ہے، مفعول کے بغیر فعل فاعل اکیلے جملہ نہیں بنا سکتے. اور مفعول کے حوالے سے یہ جملہ، یہ قسم جو ہے تین قسم کی ہے کہ ایک مفعول ہوتا ہے، بعض اوقات دو مفعول ہوتے ہیں اور بعض اوقات تین. اور یہ بھی تین قسم کے فعل ہیں، یہ کہ ایک فعل ہے جو ایک ہی مفعول پر اکتفا کرتا ہے، ایک فعل ہے جو دو مفعول چاہتا ہے، اور ایک فعل ہے جو تین مفعول چاہتا ہے. جس فعل کے ساتھ مفعول آتا ہے کم از کم ایک ہو یا دو ہو یا تین، اس فعل کو متعدی کہتے ہیں، آپ نے پہلے پڑھا تھا متعدی. اور جس فعل کے ساتھ صرف فاعل ہوتا ہے اور جملہ مکمل ہوتا ہے اسے فعل لازم کہتے ہیں. تو یہ ابھی آگے سبق میں آئے گا، صرف آپ کو یادداشت کروا دی. آج کا سبق 7واں سبق ہے اور صفحہ نمبر 47، 7واں سبق جملہ فعلیہ. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جملہ فعلیہ، اب کتاب میں آپ ذرا توجہ دیں، جملہ فعلیہ جیسا کہ درس نمبر 6 میں بتایا جا چکا ہے
اس سے پچھلا جو سبق تھا، اس مرکب تام کو کہتے ہیں جس کی ابتدا فعل سے ہو۔ مرکب تام ہم نے دو قسم کا بتایا تھا نا، یہ مرکب جو کہہ رہے ہیں مرکب کی دو قسمیں، مرکب ناقص، مرکب تام۔ یہاں مرکب تام کی ہم نے یہ اقسام بیان کی ہیں، مرکب ناقص چھوڑ دیا۔ مرکب تام دو قسم کا، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تو اس مرکب تام کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ جس کی ابتدا فعل سے ہو، اور جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی ابتدا اسم سے ہو۔ اب یہ جملہ فعلیہ کی مثال دے رہے ہیں، جیسے جاء الامیر، جاء آ گیا، الامیر امیر، امیر آ گیا یعنی سلطان یا قائد۔ یأکل الولد الخبز، اب دیکھیں دونوں قسم کی مثالیں دی اس میں فعل اور فاعل تھا اور جملہ مکمل ہوا۔ یأکل الولد الخبز، یأکل فعل وہ کھا رہا ہے، الولد لڑکا فاعل ہو گیا، فعل اور فاعل مکمل نہیں ہوا جملہ۔ الخبز روٹی، لڑکا روٹی کھا رہا ہے، اب جملہ مکمل ہوا۔ دونوں جملوں کے ابتدا فعل سے ہے، اور فعل جو ہے، فعل دو قسم کا ہے، فعل لازم، فعل متعدی۔ پہلا جملے میں صرف فعل اور فاعل ہے تو یہ فعل لازم ہے، اور دوسرے میں فعل فاعل مفعول بھی تو یہ فعل متعدی ہے۔ اب ان کے پوائنٹس سنیں۔ کہتے ہیں کہ نمبر 1، جملہ فعلیہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے۔ نمبر 2، فاعل اور مفعول دونوں ہی اسم ہوا کرتے ہیں، فاعل اور مفعول دونوں ہی اسم ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 3، فاعل ہمیشہ مرفوع اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوا کرتا ہے۔ نمبر 4، جملہ فعلیہ میں پہلے فاعل، پھر پہلے فعل، پھر فاعل، اور سب سے آخر میں مفعول لایا جاتا ہے، سب سے آخر میں، لیکن مفعول کبھی فاعل سے پہلے اور ضرورتاً فعل سے بھی پہلے آتا ہے۔ ضرورتاً یہ اکثر شعروں میں ہوتا ہے کہ قوانین کو توڑنا پڑتا ہے شعر کے لیے۔ تو آپ پہلے قانون کو یاد رکھیں کہ فعل سے پہلے فاعل نہیں آتا، لیکن مفعول بھی جو ہے فعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے اور فاعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے، مفعول بھی۔ مثلا آپ کہیں الخبز اکل الولد، الخبز اکل الولد، مفعول بھی پہلے لے آئے، روٹی کو لڑکے نے کھا لیا ہے۔ ایاک نعبد، ایاک مفعول بھی ہے پہلے، نعبد فعل اور فاعل ہے، نعبد فعل اور اس میں نحن فاعل ہے، فعل پہلے، فعل کے سب سے پہلے آنے کی مثال، لیکن فاعل سب سے پہلے نہیں آئے گا۔ اگر آپ جتنا بھی زور لگا لیں، مثلا یہ ہے جلس زید، آپ اس کو پہلے لے آئیں، زید جلس، تو فاعل ہی نہیں رہے گا۔ فعل سے اگر پہلے لے آئے نا، وہ فاعل ہی نہیں رہے گا، وہ مبتدا بن جائے گا، اور فاعل کیا ہوگا پھر؟ ضمیر مستتر، فعل کے اندر جو ضمیر ہوا۔ یہاں بھی آپ اکل زید الطعام، اکل زید فاعل ہے نا، فاعل کو آپ پہلے نہیں لا سکتے۔ ہاں فاعل مفعول بھی آ سکتا ہے پہلے، اگر پہلے لے آئیں گے وہ مبتدا بن جائے گا، خبر وہ فاعل پھر کوئی اور بنے گا اس کی جگہ پر، ضمیر بنے گی۔ البتہ فاعل اپنے فعل سے پہلے نہیں آتا، مفعول فاعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے اور فعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے، لیکن فاعل جو ہے اپنے فعل سے پہلے نہیں آتا۔ ترتیب کیا ہے اصل؟ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول بھی، پھر مفعول، ترتیب یہ ہے۔
مفعول ترتیب توڑ سکتا ہے، فاعل جو ہے آپ اس ترتیب میں فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ یہ تھے 4 پوائنٹ۔ اب انہوں نے مفعول بھی کے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کی ہے۔ پہلی بات جو تھی جملہ فعلیہ فعل فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے۔ یہاں آپ حاشیہ لگا سکتے ہیں کہ کبھی فعل اور فاعل سے ہی مل کر، صرف فعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی جب فعل متعدی ہو۔ یہ اس وقت ہے پہلا پوائنٹ جو انہوں نے لکھا، جب فعل متعدی ہو تو پھر فاعل اور مفعول بھی سے مل کر بنتا ہے۔ جب فعل لازم ہو تو پھر مفعول کا ذکر ہی نہیں ہے، مفعول آتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے مفعول۔ دوسرا پوائنٹ تھا فاعل اور مفعول دونوں ہی اسم ہوا کرتے ہیں۔ فاعل یہ ٹھیک ہے، فعل تو فعل ہے اور اس کے مقابلے میں فاعل اور مفعول اسم ہے۔ حرف سے آپ نہیں لا سکتے ان دونوں کی جگہ پر کوئی، نہ فعل کو فاعل بنا سکتے ہیں، نہ فعل کو مفعول بنا سکتے ہیں، نہ حرف کو فاعل اور مفعول بنا سکتے ہیں۔ فاعل اور مفعول دونوں اسم کی قسم سے ہے اور فعل الگ قسم ہے۔ تیسری کیا تھی؟ فاعل ہمیشہ مرفوع یعنی حالت رفع میں ہوتا ہے، اور حالت رفع کی علامت اصلی علامت پیش ہے، اور اس کی پیش بعض جگہوں پر پیش نہیں آتی تو پھر اس کی نیابت کے لیے حروف بھی آتے ہیں۔ اب کہیں آپ جاء المسلمون، جاء فعل، المسلمون کیا ہے؟ فاعل، فاعل مرفوع ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ واو ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مذکر سالم کی حالت رفع کی علامت واو ہے۔ اب آپ کہیں رأیت المسلمین، رأیت کے اندر فعل اور فاعل دونوں مکس ہیں۔ رأیت رأ فعل، تو جو ہے وہ فاعل ہے، المسلمین مفعول ہے۔ مفعول ہونے کی وجہ سے ہم نے مسلمون کی جگہ پر اس کو مسلمین بنایا ہے، کیونکہ مسلمین حالت رفع کی علامت ہے۔ اس میں جو یا ہے، واو کی جگہ پر یا آیا، مسلمون میں واو تھا، مسلمین میں یا ہے، یا کی وجہ سے زیر آئی پیچھے، مسلمین۔ جو یہ یا ہے، پہلے آپ نے کہا تھا کہ واو حالت رفع کی علامت ہے، تو واو گئی، اب یا آ گئی، یہ حالت نصبی کی علامت ہے، رأیت المسلمین۔ تو یہاں پیش نہیں آ سکتی، تو یہاں پیش کی جگہ پر واو آئی اور زبر کی جگہ پر یا آئی۔ مفعول پر زبر آتی ہے، فاعل پر پیش آتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا اکل زید، اس پر پیش ہے، فاعل ہے، الطعام اس پر زبر ہے۔ تو جب آپ المسلمون کو یہاں پر لائے تھے تو اس کی واو تھی اس کے اندر، جب المسلمون کے یہاں مفعول کی جگہ پر لائے تو واو کی جگہ پر یا آ گئی، زبر کی جگہ پر۔ یہ ہم نے نحو میں اعراب کے چیپٹر میں 2-3 دفعہ اس مسئلے کو دہرایا ہے، تو اب پھر آپ کی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ۔ فاعل جو ہے ہر قسم کا آ سکتا ہے، اسم مفرد، مثنی، اسم تثنیہ، اسماء خمسہ میں سے بھی آ سکتا ہے، ابو کا، اخو کا فاعل بن سکتا ہے، رجلانی، صدیقانی، طبیبانی فاعل بن سکتا ہے مثنی، اور جمع تکسیر، جمع مذکر سالم ہے، جمع تکسیر ہے، جمع مؤنث ہے، ساری جمع کی تینوں اقسام فاعل بن سکتی ہیں۔ اب اگلا موضوع ہے فاعل کے اعتبار سے، کتاب میں دیکھیں، فاعل کے اعتبار سے فعل کی تذکیر و تانیث اور وحدت و جمع کا قاعدہ۔ کیا مطلب؟ فاعل کو دیکھ کر ہم نے فعل کو مذکر مؤنث کا لحاظ بھی رکھنا ہے اور واحد جمع کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ فاعل کو دیکھ کر فاعل کے ساتھ فاعل کیسا ہے، تو فرماتے ہیں 5واں قاعدہ، پیچھے 4 گزرے تھے، اب 5واں آ گیا۔ فعل کا فاعل جب کوئی اسم ظاہر ہو یعنی ضمیر نہ ہو
تو ہر حال میں فعل واحد ہی آئے گا. سن لیا؟ ہر حال میں فعل ضمیر نہ ہو تو ضمیر تو ہوا، ہما، ہم سارے بن آئیں گے. اگر ضمیر کے علاوہ جو ہے ضمیر ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، یہ ضمائر ہیں. یہ تو منفصل ہیں اور مستتر بھی ہوتے ہیں. ضمیر سے ہٹ کر اسم ظاہر ہوگا تو واحد ہوگا. دیکھیں اکل زید، تو ہر حال میں واحد ہی ہوگا. کیا واحد ہوگا؟ فعل، فاعل نہیں، فعل. فعل واحد ہی ہوگا. اگرچہ فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، اس کی پرواہ نہیں کریں. فعل واحد ہوگا اگر فاعل اسم ظاہر ہو. اسم ظاہر ہو پھر چاہے وہ جمع ہو. مثلا مثال ہم نے کہا جاء زید، فاعل کیا ہے؟ مفرد. فعل کیا ہے؟ واحد. اب کہیں جاء، اگر ہم کہیں جاء زیدانی، زیدن ایک ہے نا، زیدانی دو زید، تو اس وقت بھی آپ کہیں گے جاء زیدانی. دو سے زیادہ اگر جمع لگائیں جاء زیدون، پھر بھی وہی جاء. مفرد، تثنیہ، جمع دونوں کے لیے فعل وہی لگا جاء. اکل زید الطعام، اکل واحد ہے. اکل الرجلان دو آدمی، اکل وہی اکل لگے گا. الرجلان الطعام، دو آدمیوں نے کھانا کھا لیا. اکل الرجال، لوگوں نے کھانا کھا لیا. الطعام، فعل وہی واحد ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے فعل کے بارے میں کہ اور لیکن یہ کب ہے؟ جب فاعل اسم ظاہر ہو، اسم ضمیر نہ ہو. اس نے مثالیں دی ہیں جاء رجل، جاء رجلان، جاء رجال مذکر کے لیے. اب فاعل مذکر ہے اور واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے. فعل مذکر ہے اور واحد ہے. جاء جاء جاء. اور فاعل مؤنث ہے جاءت امرأۃ، جاءت امرأۃ ایک عورت آئی. جاءت مؤنث، امرأتان دو عورتیں آئیں. جاءت نساء دو سے زیادہ عورتیں. لیکن فعل واحد ہے، مؤنث اس لیے ہے کہ فاعل مؤنث ہے. تو فاعل مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث، فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر. چھٹا پوائنٹ، جب فعل کا فاعل کوئی اسم ظاہر نہ ہو بلکہ فاعل ضمیر ہی ہو تو پھر فعل اپنے ضمیر کے مطابق ہی آئے گا. اگر ضمیر واحد کے لیے ہے تو فعل واحد، اور اگر تثنیہ کے لیے تو پھر فعل تثنیہ، جمع کے لیے تو فعل جمع. جیسے الولد قام، فاعل کہاں ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فاعل کہاں ہے؟ الولد قام میں فاعل بتائیں. فعل کہاں ہے؟ پہلے فعل بتائیں. قام فعل. آپ نے پڑھا ہے کہ فعل سے پہلے کبھی فاعل نہیں آتا، اس لیے الولد فاعل نہیں ہے. فعل سے پہلے آپ فاعل کو نہ ڈھونڈیں، فعل کے بعد ڈھونڈیں. اگر بعد میں نہیں ملتا تو فعل کے اندر ہوگا کہیں. قامہ ہے، قامہ کے بعد کہیں آپ کو کوئی لفظ نہیں نظر آ رہا تو قامہ کے اندر ہے، اور اسے کہتے ہیں مستتر یعنی پوشیدہ. وہ کیا ہے؟ قامہ جو ہے کس کے لیے ہے؟ الولد قام،
الولد مبتدا، قام فعل. جب فعل ہے تو فاعل ضرور ہوگا، یہ بھی نہیں ہے کہ فعل ہے جی فاعل نہیں ہے، یہاں اکیلا فعل نہیں پایا جائے گا جملے میں، اس کا فاعل ہے. قامہ کس کے لیے ہے؟ ہما کے لیے، ہم کے لیے، ہوا کے لیے، ہوا کے لیے. کیونکہ آپ کہتے ہیں نا قامہ کا مطلب ہے وہ کھڑا ہو گیا، وہ جو آپ نے کہا ہے یعنی ہوا. قامہ وہ دو آدمی کھڑے ہو گئے اس کے اندر جی. قامہ کے اندر ضمیر مستتر ہے ہوا، یہ فاعل ہے اس کا. تو ضمیر ہوا ہے تو ہوا کے مطابقت سے قامہ اکیلا ہے، واحد ہے. اگر آپ کہیں الولدانی، دو لڑکے، قام فعل ہے نا، قام قام، یہ کیا، یہ الف جو ہے یہ الف الاثنین کہلاتا ہے. اب یہاں ضمیر مستتر ہوا نہیں ہے، فعل ہے اور فاعل ہے، الف ہے. الف الاولاد، الولدان کی جمع ہے، الولد کی جمع الاولاد. کیا کہیں گے؟ قامو، فعل اور فاعل. واو جو ہے وہ فاعل ہے، قامو. نوٹ، قام قام قامو، تینوں میں علت ترتیب واحد، تثنیہ اور جمع کی ضمیر ہے. ہاں جی، یہ ہوا مستتر ہے، یہ الف ضمیر ہے، واو بھی واو الجماع اس کو کہتے ہیں. اور بعض لوگ یہاں کرتے ہیں ہما ہم، ضمیر مستتر. تو وہ کہتے ہیں اور یہی ان افعال کے فاعل ہیں، الولد، الولدانی، الاولاد. تو یہ سب مبتدا ہیں نہ کہ فاعل. رہے الولد، الولدان، الاولاد، تو یہ سب مبتدا ہے نہ کہ فاعل. ضمیر جو ضمیر تھی واحد، تثنیہ اور جمع کی، یہ فاعل ہے ضمیر. اور ضمیر کی مطابقت کے ساتھ فعل آیا ہے، فعل واحد، قام قام قامو. الولد، الولدانی، الاولاد، یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے. تو کیا خلاصہ کیا ہے؟ جب فعل کا فاعل اسم ضمیر ہو، اسم ظاہر نہ ہو، تو پھر فعل اپنے ضمیر کے مطابق واحد، تثنیہ، جمع ہوتا ہے. تو فعل پھر واحد ہمیشہ واحد نہیں ہوتا. ضمیر کو دیکھا جائے گا کہ یہاں ضمیر کون سی ہے، واحد کی ہے، تثنیہ کی ہے، جمع کی ہے، تو اس کے مطابقت سے فعل آئے گا. لیکن جب اسم ظاہر فاعل بن کر آئے، ضمیر نہ ہو، تو ہمیشہ فاعل واحد ہوتا ہے. تو اب جب تمارین میں آئیں گے تو آپ کو یہ پھر زیادہ سمجھ آئے گی. فعل کی تذکیر و تانیث، مذکر مؤنث بنانا فعل کا، اس کا قاعدہ کیا ہے کہ افعال کی تذکیر و تانیث میں قاعدہ یہ ہے، کوئی بھی فعل ہے اس کو مذکر مؤنث بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر ہوتا ہے، لگایا جاتا ہے. اور اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث لانا چاہیے. جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں رجل کے ساتھ کے لیے جاء اور امرأۃ کے لیے جاءت، فعل مؤنث لایا گیا. مگر اسے آخری قاعدہ نہ سمجھنا چاہیے، یہ عام طور پر ہے، غالباً یہی قاعدہ ہے. کتاب کے دوسرے حصے میں مزید اس کے بارے میں تفصیل دی جائے گی. بعض اوقات مخالفت بھی کرتے ہیں اس قاعدے کی. فاعل آپ دیکھیں گے فاعل مذکر ہے، فعل مؤنث آیا ہوا ہے، اور دیکھیں گے فاعل مؤنث ہے، فعل مذکر آیا ہوا ہے.
تو یہ آگے ابھی بتائیں گے تو ہم آپ الجھ جائیں گے۔ نمبر 8، فاعل اگر کسی غیر عاقل کی جمع ہو، یہ غیر عاقل کی جمع پہلے بھی آپ کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ رہا ہے۔ اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو فعل واحد مؤنث، غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کا تعلق چلا آ رہا ہے۔ مبتدا غیر عاقل کی جمع تھی تو اس کی خبر واحد مؤنث آئی تھی۔ موصوف غیر عاقل کی جمع تھا تو اس کی صفت واحد مؤنث آئی تھی، الکتب جدیدۃ، الکتب الجدیدۃ۔ یہاں فاعل اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے ساتھ فعل واحد مؤنث لگے گا، اس کے ساتھ فعل واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث ہی کے حکم میں ہوتی ہے، اسی لیے مبتدا یا موصوف جب کسی غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر اور صفت عموماً واحد مؤنث ہی لائی جاتی ہے۔ اس میں الجھن تو نہیں ہوئی کیونکہ پہلے آپ پڑھتے آئے ہیں۔ اب جو لوگ آج سے شروع کر رہے ہیں، مثلا کوئی آپ میں کوئی آج سے شروع کر رہا ہے، اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آج 7واں سبق ہے، اس سے پہلے صرف 6 سبق گزرے ہیں۔ ایکسرسائز اگرچہ 40 گزر چکے ہیں، 40 سبق صرف 6 گزرے ہیں، 7ویں میں اب ہم داخل ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان اسباق کو خالی پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی، اور اگر آپ نے پہلے کوئی سبق نہیں سنا تو آپ یوں کریں، سبق کو پڑھیں اچھی طرح، اور اس کی ایکسرسائز کو بھی اچھی طرح پڑھیں۔ کوشش کریں، سبق کو اگر سمجھ لیا ہے تو کوشش کریں ایکسرسائز کو حل کرنے کی۔ آپ ایک کاپی بنا لیں، رجسٹر بنا لیں، اور یہ ایکسرسائز جو اس کتاب میں ہے اس کو تو ایک ایک لفظ کو حل کریں۔ اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ پہلے جو ہے اس کام ایکسرسائز کرنے سے پہلے اس کتاب کی جو کلاسز ہیں ریکارڈڈ، آپ اس کو سنیں سب سے پہلے۔ آج 5ویں کلاس ہے، ہم نے پھر جو یعنی دوبارہ سے اس کی پلے لسٹ بنائی ہے ایک الگ سے، اس میں جو اپلوڈ کی جا رہی ہیں وہ 5ویں کلاس آج کی، تو مطلب کلاسیں بھی 4 گزری ہیں۔ اگر اس پلے لسٹ میں آپ پہلی کلاس چیک کر لیں گے تو آپ کو ساری دہرائی مل جائے گی، ورنہ اس سے پہلے بھی ہماری آڈیو کلاسز اس کی اپلوڈ ہوئی ہیں، لیکن یہ تمارین ہم نے دوبارہ سے شروع سے ساری ایک ایک کی ہے۔ تو یہ 5ویں کلاس ہے، آپ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ کی ہوگی، آپ اس کو پہلے سن لیں، پھر آپ سبق کو کتاب کو دیکھیں، پڑھیں، ساتھ کتاب بھی رکھیں۔ تو یہاں تک تھی چند قواعد، 8 پوائنٹس جو ہے وہ ہم نے پڑھے ہیں۔ یہ 8 پوائنٹس آپ کیا کریں، پھر سے آپ جب گھر جائیں یا کسی وقت کوئی ٹائم نکالیں، اس میں ان کو پھر سے پڑھیں، اور اپنے انداز میں یہ پوائنٹس جو ہے نا 2-4 لفظوں میں اس کو ایک صفحے پر لکھیں، کسی پرچی پر جیب میں ڈال لیں، یا خالی اس کو مختصر کرنے کی پریکٹس کریں کہ یہ 8 پوائنٹس ہیں کہ ان کو مختصر کیسے کروں، جو بس میں ان کو دیکھوں اور مجھے سارا قاعدہ یاد ہو جائے۔ ایک دفعہ اچھی طرح پڑھیں اور اس کو 2 لفظوں میں مختصر کر سکتے ہیں، یا فارمولہ کی شکل میں، فعل مذکر ہے تو فاعل مذکر ہے، فاعل مذکر ہے تو فعل مذکر، اس طرح بنا لیں، فعل پلس فاعل، اس طرح جس طرح بھی آپ بنا لیں۔ آپ میں کوئی انجینئر ہے، کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے، کوئی سارے انجینئر ہیں، اب قسمیں مختلف ہیں، تو انجینئر کا دماغ جو ہے نا بہت کام کرتا ہے جب چیز سمجھ آ جائے، تو پہلے سمجھیں پھر آپ دیں۔ اب ہماری کلاس کو مختصر کرتے جا رہے ہیں انجینئر صاحب، ورکے پر، ابھی ورکا کے کونے میں ہماری ساری کلاسیں۔ آج ہماری تمرین ہے 41 نمبر، تو ابھی پریکٹس دیکھ لیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ اب پریشان نہیں ہو کہ نئے الفاظ
عربی زبان پرانی عربی ہے جی. اور اب دیکھیں آپ نے کیا دیکھنا ہے سب سے پہلے؟ فعل کہاں ہے، فاعل کہاں ہے. فعل اور فاعل پہچان کرنی بغیر ترجمے کے بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے فعل کی علامات بھی پڑھی ہیں اور اسم کو کیسے پہچانا جاتا ہے وہ بھی پڑھا ہے. فعل کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ فاعل ہے، اس کو آپ نے نشاندہی کرنی ہے. پہلا جملہ اسفرا، اسفر الصبح. اسفرا کیا ہے؟ فاعل ہے، فعل ہے؟ فعل ہے. ظاہر فاعل پہلے نہیں آئے گا. اسفرا فعل ہے، فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہمیشہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. اسفرا. الصبح فاعل ہے، اس کی علامت، اسم ہونے کی علامت کیا ہے یہاں؟ الف لام. الف لام پہلی علامت ہے، الف لام. رفع تو فعل پر بھی ہوتا ہے، فعل مضارع یأکلو. فعل اور فاعل ہیں. اسفرا کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا حدیث اسفروا بالصبح. اسفار کہتے ہیں، غلس کہتے ہیں صبح کے اندھیرے کو، جو سحری کے ٹائم، طلوع فجر کے ٹائم جو اندھیرا ہوتا ہے اس کو غلس کہتے ہیں. اور جب وہ اندھیرا چھٹتا ہے اور روشنی سی آتی ہے، ابھی سورج نہیں نکلا، جس وقت اکثر فقہائے احناف کے نزدیک اس وقت افضل ہے نماز کھڑی کرنا، اور باقی سب جمہور اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ غلس میں شروع کریں اور اسفار میں ختم کریں. یعنی پہلے غلس ہے پھر اسفار ہے. غلس کا اندھیرے میں آپ اگر لائٹ نہ استعمال کریں تو ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے. اسفار کیا ہے؟ جب آپ کو ہر چیز نظر آنے لگ جائے، اسفار ہے. تو وہ ہاں جی، اسفر الصبح، اسفر صبح. صبح، صبح فاعل ہے. اب یہاں صبح کیا ہوا؟ روشن ہو گئی. صبح ہو گئی، صبح روشن ہو گئی. اب یہ نہیں ہے کہ طلوع ہونے کے معنی میں نہیں ہے. جب طلوع ہوتی ہے صبح اس وقت اسفار نہیں ہوتا، اس وقت تو غلس ہوتا ہے. تو صبح روشن ہو گئی، یعنی صبح تو پہلے سے ہے لیکن روشن اب ہوئی ہے، پہلے غلس تھا. غلس اندھیرے کو کہتے ہیں. غین لام سین. نمبر 2 صاح. صاح الدیک الصائح. صاح، صاح فعل، الدیک فاعل، الصائح اس کی صفت ہے. دیک، صاح کا مطلب ہے چیخنا، پکارنا، آواز بلند کرنا. صاح. دیک مرغا. الصائح، صاح سے اسم فاعل ہے، صاح فعل سے ہی اسم فاعل نکالا ہے. الصائح، الدیک الصائح صفت موصوف. ہاں، الصائح یہ چیخنے کے معنی میں، چیخنے والا مرغے نے چیخ ماری. اب یہاں چیخ تو نہیں، مرغا چیخ نہیں مارتا ہے، اذان دیتا ہے، بانگ دیتا ہے. تو بانگ دینے والے مرغے نے بانگ دی. بانگ. الصائح، الدیک الصائح مرکب توصیفی ہے. کیا مرتبہ ترجمہ کریں گے مرکب توصیفی کا؟ بانگ دینے والا مرغا. فعل، اب اس کو فاعل بنائیں. بانگ دینے والے مرغے کو فاعل بنائیں. بانگ دینے والے مرغے نے بانگ دی. صاح کا مطلب ہم یہاں کیا کریں گے؟ بانگ دی. ویسے تو چیخنا ہے، دوسرے کسی لڑکے کے لیے کہیں صاح الولد تو ہم کہیں گے لڑکے نے چیخ ماری، لیکن مرغا چیخ نہیں مارتا ہے. اور مرغا اذان بھی نہیں دیتا ہے، اذن بھی نہیں کہتے ہم، اذن. اذن ولد کے ساتھ لگائیں گے. تیسرا جملہ استيقظت فاطمة الصغيرة. استيقظت، استيقظ فعل مذکر کے لیے، استيقظت مؤنث کے لیے. استيقظ کے آخر میں جو تا ہے ساکنہ، ساکن ہے، تا ساکن، لمبی تا. یہ فعل کے آخر میں جب آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ فعل مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے.
اس کو تائے تانیث ساکنہ کہتے ہیں، کہ جب فعل کو مؤنث بنانا ہو واحد کے لیے تو اس کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ لگا دیتے ہیں، یہ والی ضربہ، اس کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ لگا دیں، کیا بن جائے گا؟ ضربت۔ اکلا، کیا بنے گا؟ تا لگا دی تو اکلت۔ نام، تا لگا دے تو کیا ہوگا؟ نامت۔ استيقظ، جاگا، بیدار ہوا، استيقظت، بیدار ہوئی۔ فاطمۃ الصغیرۃ، فاطمہ جو ہے وہ فاعل ہے، الصغیرہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب توصیفی میں فاطمہ جو ہے یہ موصوف ہے، فاطمۃ الصغیرۃ، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دونوں جو ہے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، اس پر الف لام ہے، یہ صحیح ہے یا کوئی غلطی ہو گئی ہے چھاپنے والے سے؟ الف لام نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھا ہم نے پڑھا تھا البنت، یہ مؤنث ہے نا، الصغیرۃ، اس پر بھی الف لام، اس پر بھی الف لام، اگر کہیں نا بنت الصغیرہ تو غلط ہے جی۔ ہاں دیکھیں فاطمہ نام ہے نا، یہ معرفہ کی پہلی قسم ہے، علم، اور علم پر الف لام لگانے، جو معرفہ ہو پہلے سے ہی، ہم نے الف لام یہاں کیوں لگایا بنت پر؟ الف معرفہ بنانے کے لیے، ورنہ بنتن تھا، نکرہ تھا، اس لیے الصغیرہ کو بھی معرفہ بنایا، وہ معرفہ تھا تو اس کو بھی معرفہ، یہ اس کے تابع ہے، بنت اس کے، یہ تابع، موصوف اس کے تابع نہیں ہے، صفت اس کے تابع ہے موصوف کے۔ اب یہاں دیکھیں فاطمہ موصوف ہے اور یہ معرفہ ہے پہلے سے ہی الف لام کے بغیر، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ صفت لے کر آ رہے ہیں تو اس کو بھی معرفہ بنانا پڑے گا، وہ تو پہلے سے معرفہ نہیں ہے نا، یہ تو صغیرہ تن تھا اصل میں، اس کو اس کے مطابق بنانے کے لیے الف لام لگایا ہے اور اس کی مطابقت بنائی گئی ہے، الف لام لگا کر اس کو اس قابل بنایا کہ اس کی صفت بن سکے۔ تو یہ تابع نہیں ہے اس کے، یہ تابع ہے اس کے۔ الصغیرۃ کو، یہ صغیرہ تن تھا، اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگایا کیونکہ فاطمہ پہلے سے ہی معرفہ ہے، تو فاطمہ تو الصغیرۃ، یہ وہ بھی معرفہ وہ بھی معرفہ، مطابقت پیدا ہو گئی۔ تو کیا مطلب کرے، ترجمہ کیا کریں گے اس مرکب توصیفی کا؟ چھوٹی فاطمہ، ہمارے انداز میں ننھی فاطمہ، ہاں ننھی فاطمہ، کیا کیا اس نے؟ استيقظت، بیدار ہو گئی، بیدار ہو گئی یا ہوئی، ماضی کا فعل ہے۔ ذهبت الريح الشديدة، ذهبت کیا ہے؟ حبت، 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 اب اس کے آخر میں تا ہے نا، ساکن ہے، حبت الريح، وہ پڑھنے کے لیے اس کے نیچے زیر آیا ہے کیونکہ بعد والا بھی ساکن تھا، اصل میں حبت ہے، یہ علامت ہے کہ یہ فعل ہے اور یہ مؤنث کے لیے، حبت الريح، اسم ہے، فاعل ہے، اب فعل تو مؤنث ہے، فاعل کیا ہے؟ مذکر ہے، دیکھیں کوئی علامت ہے تانیث کی؟ الریح، علامت تو کوئی نہیں ہے مؤنث کی، لیکن الریح کسے کہتے ہیں؟ ہوا کو، اور اس کو عرب لوگ مؤنث استعمال کرتے ہیں، الریح مؤنث ہے اس لیے وہ حبت آیا ہے، اور وہ موصوف بھی ہے الریح الشدیدۃ، دیکھیں اس کی صفت بھی مؤنث لائے ہیں۔ الریح الشدیدۃ کا مطلب تیز، تیز ہوا، حبت چل پڑی، تیز ہوا چل پڑی، حبت ہوا کے لیے، ہوا چل پڑی، ہوا کا چلنا، حبت، حبت الریح الشدیدۃ۔ نزل المطر الغزیر، نزل فعل مؤنث ہے مذکر ہے؟ مذکر ہے، اس کا فاعل بھی مذکر ہی ہوگا اس لیے مذکر ہے، فاعل کیا ہے؟ المطر، الغزیر، الغزیر کیا ہے؟ صفت ہے،
غزیر کہتے ہیں بہت تعداد میں، موسلا دھار، بارش کے لیے موسلا دھار کا لفظ استعمال کریں گے. المطر الغزیر، ترجمہ کیا ہے؟ موسلا دھار بارش، مرکب توصیفی کا ترجمہ. تو وہ موصوف صفت ہیں، اس لیے ایک دوسرے کی مطابقت ضروری ہے. موسلا دھار بارش، کیا تھا؟ نزل، بارش. ہماری زبان میں تو بارش مؤنث ہے، ہم اپنی زبان کو نہیں دیکھیں گے، اپنی زبان کے مطابق ترجمہ کریں گے اردو میں اسی طرح اپنی زبان کے قاعدے کے مطابق، لیکن عربی میں ان کی قاعدے کے مطابق پڑھیں گے. نزل المطر الغزیر، المطر الغزیر موسلادھار بارش، نزل اتری، برسی، ہم کریں گے برسی. نزلہ کا مطلب ایسے نازل ہونا، اترنا. بارش کے لیے اس کی مناسب لفظ استعمال کریں گے تو نزل المطر الغزیر، موسلا دھار بارش برسی یا برس گئی. اگلا ہے حفظ، فعل تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، واحد کا؟ واحد، کیونکہ فاعل جو ہے وہ ضمیر نہیں ہے. فاعل جب ضمیر نہ ہو تو آنکھ بند کر کے فعل واحد استعمال کریں. حفظ مذکر ہے، اس کا مؤنث کیسے بنے گا؟ حفظت، یہ ہے مذکر. حفظ التلمیذ الدرس. اب دیکھیں التلمیذ الدرس، التلمیذ کے آخر میں پیش ہے، الدرس کے آخر میں زبر ہے، یہاں کوئی مطابقت نہیں ہے، یہ کوئی صفت موصوف نہیں ہے. جیسے المطر الغزیر تھا، الریح الشدیدۃ تھا. حفظ التلمیذ الدرس، حفظ فعل، التلمیذ فاعل، الدرس مفعول به. حفظ یاد کیا، کس نے؟ شاگرد نے. تلمیذ شاگرد نے یاد کیا، الدرس سبق. ایک سبق تو نہیں کہیں گے نا. اگر آپ ہم کہیں حفظ التلمیذ درسن، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ جیسے مرضی کہیں، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے ایک سبق یاد کیا. 10 سبق یاد کرنے تھے، اس نے ایک سبق یاد کیا، پتہ نہیں کون سا ہے لیکن ایک کیا ہے. ہو سکتا ہے چھٹا سبق یاد کیا ہو، کچھ بھی نہیں کیا اس نے، صرف ایک یاد کیا. اس وقت کیا کہیں گے؟ حفظ التلمیذ درسن. کچھ بھی یاد نہیں کیا اس نے، تو ایک سبق یاد کیا صرف، اس وقت کہیں گے درسن. اب ہمیں پتہ ہے جس سبق کی ہم بات کر رہے ہیں اس سبق کو یاد کیا اس نے، جس سبق کو آپ کو پتہ ہے. حفظ التلمیذ الدرس ہے، کیونکہ الف لام جو ہے اس کا ایک فائدہ تو ہے کہ معرفہ بنا رہے ہیں، دوسرا فائدہ اس کا یہ کہ یہ جو ہے نا اس چیز کو خاص کرتا ہے عہد ذہنی کے لیے، جو سب کے ذہن میں ہے اس کی بات کر رہے ہیں. حفظ. اچھا اب ہم نے مفعول کو نکرہ بنایا، فاعل کو نکرہ بنا کر دیکھیں. حفظ تلمیذ الدرس، سبق ہم نے یہ پڑھا ہے 7واں، اب اس کی بات کر رہے ہیں اس لیے الف لام لگائیں گے. اگر اس کی بات نہ ہو، کسی بھی ایک سبق کی بات ہو 5-6 سبقوں میں سے، تو پھر کہیں گے درسن. ٹھیک ہے. اب ہم کر رہے ہیں تلمیذ، اب ہمیں سبق تو یہ ہے لیکن 10-12 سبق تلاميذ ہیں، ان میں سے ایک نے یاد کیا ہے، اس کا نام نہیں لے رہا، نہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. حفظ تلمیذ الدرس. اب تلمیذ کہیں گے، التلمیذ نہیں کہیں گے، کیونکہ نکرہ اس وقت بنائیں گے جب کوئی متعین نہ ہو. حفظ تلمیذ الدرس. اب تلمیذ نہیں کہیں گے، کیونکہ پیش تھی تو نکرہ بنا دیں گے، زبر تھی تو پیش تھی تو تنوین لے آئیں گے، پیش والی. زبر تھی تو زبر والی تنوین لائیں گے. حالت رفعی یا نصبی وہی رہے گی. حفظ تلمیذ الدرس. یہ بھی کہہ سکتے ہیں حفظ تلمیذ درسن. ایک شاگرد نے صرف ایک سبق یاد کیا، باقیوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، کوئی سبق یاد نہیں کیا. وہ کون ہے؟ ایک ابھی اس کا تعین نہیں کیا. 7 نمبر
قطف فعل محمود زہرتن جمیلتن. پہلے تو آپ نے مفردات اور مرکبات جو ناقص ہیں ان کا تعین کرنا ہے. قطف فعل ہے، محمود فاعل ہے، زہرتن مفعول بھی ہے، جمیلتن زہرتن کی صفت ہے. اب زہرتن جمیلتن کا مطلب کیا؟ کہ صرف زہرتن جمیلتن، خوبصورت پھول یا ایک خوبصورت پھول. ہاں یہ فرق، مفرد والا سبق سب سے پہلا سبق. اب پہلا سبق اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو یہ اب آپ یہاں پریشان ہوں گے یہ فرق کیوں کر رہے ہیں. ایک خوبصورت پھول یا خالی کہنا ہے خوبصورت پھول، تو یہاں کیا کہیں گے؟ ایک خوبصورت پھول. قطف محمود، قطف کہتے ہیں پھول، جب پھول توڑتے ہیں نا اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں قطف، کیونکہ ہم توڑتے نہیں اصل میں، وہ چنتے ہیں. قطوف قطف، قطف توڑا محمود نے، زہرتن جمیلتن ایک خوبصورت پھول، خوبصورت پھول. شربت فاطمۃ الماء البارد، شربت فعل، فاطمۃ فاعل، الماء البارد مفعول به صفت موصوف. جی الماء البارد کا ترجمہ ٹھنڈا پانی. فاطمہ شربت، اب ترجمہ آپ میں سے کوئی کرے. یہ کیا نام ہے ان کے بھائی کا؟ فرحان، فیضان. شربت فاطمہ تو، ہاں فاطمہ نے پیا ٹھنڈا پانی، فاطمہ نے ٹھنڈا پانی پیا. اچھا ابھی اسی میں تھوڑی تبدیلی لاتا ہوں. شربت فاطمہ تو اسی طرح فاطمہ نے پیا ماء باردن، ماء باردن. ابھی الف لام ہٹا دیں، نکرہ کر دیں، تو ترجمہ میں کیا تبدیلی ہے؟ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ طلحہ، احسن. کچھ ٹھنڈا پانی، ماء باردن کچھ ٹھنڈا پانی، الماء البارد ٹھنڈا پانی. فاطمہ نے کچھ ٹھنڈا پانی پیا، کچھ کے معنی لے آئیں گے. اکل الولد الخبز البائت، البائت الخبز البائت. اب دیکھیں اکل، جی اکل کیا ہے؟ فعل، الولد فاعل، الخبز مفعول به، البائت صفت مفعول به کی صفت. الخبز البائت، بائت کہتے ہیں جس نے رات گزاری ہو. ہم اس میں روٹی کے لیے باسی لفظ استعمال کریں گے، یہ تھوڑا کہیں گے مہمان نے رات گزاری ہے. البائت، روٹی نے جب رات گزار لی تو وہ باسی ہو جاتی. بات یبیتو فعل ہے. یہ بات کا مطلب ہے وقت ٹائم پاس کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے رات کا ٹائم پاس کیا نیند میں یا کھاتے کھیلتے ہوئے، مثلا بات زید نائما، اب یہاں رات کا ذکر تو نہیں ہوا. بات زید نائما، زید نے رات نیند کے ساتھ گزار دی، نیند میں گزار دی. اب رات کا لفظ نہیں ہے، صرف فعل استعمال ہو باتا، اس کا مطلب گزار دینا. زید نے گزار دیا نائمن نیند میں. کیا گزار دیا؟ رات کو گزارا ہے، دن میں نہیں سویا. اب یہاں اس لفظ سے آپ پہچان جائیں گے وہ دن کے وقت نہیں سویا تھا، رات کو سویا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اذا استيقظ احدكم فليغسل يده، جب تم میں سے کوئی جاگ جائے، بیدار ہو، تو وہ سب سے پہلے اپنا فلیغسل، پس اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھو لے. اب دن میں بھی ہم سوتے ہیں، کب؟ رات کو بھی سوتے ہیں، دن میں بھی سو کر بیدار ہوتے ہیں. تو جب بھی ہم بیدار ہوں دن میں یا رات میں ہاتھ دھوئیں. تو فقہا نے یہاں خاص کیا کہ نہیں،
رات کے ساتھ خاص ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس کو نہیں پتا اس کی ہاتھ نے کہاں وقت گزارا ہے۔ اب باتت یدہ، ید مؤنث ہے نا، تو باتت آیا باتا کی جگہ پر، تو اس لفظ نے بتایا کہ یہ رات کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ اس کو نہیں پتا رات بھر اس کا ہاتھ کہاں پر تھا، کیونکہ بادیہ میں، دیہاتوں میں اکثر جگہ پر پانی نہیں ہوتا تھا استنجے کے لیے، تو اب بھی دیہاتوں میں لوگ جو ہیں وہ ڈھیلا استعمال کرتے ہیں استنجا کے لیے۔ تو گرمیوں میں آدمی کو نہیں پتا ہاتھ کہاں جا رہا ہے، تو اس میں نجاست کا اثر تو ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہاتھ دھو لو جاگنے سے پہلے۔ اب دن میں آدمی جو ہے سو رہا ہے تو اٹھ جاتا ہے، دن کی نیند رات کی طرح زیادہ نہیں ہے، لمبی نہیں ہے۔ بہرحال باتا کی وجہ سے ہم یہ مثال دے رہے تھے۔ باتا کا مطلب ہے رات گزارنا۔ البائت، الخبز البائت، یعنی وہ روٹی جس نے رات گزاری، اس کا اردو میں ہم مختصر لفظ ہے باسی روٹی۔ صبح روٹی پکائی تھی، رات ہو گئی، اس کو تو باسی نہیں کہتے ہیں صبح روٹی پکائی شام تک کھاتے ہیں، دیہاتوں میں تو صبح پکاتے ہیں، مکھن لگایا اس کو، شام تک 3-4 بجے تک کھاتے ہیں اس کو۔ جی، شام کو پراٹھا بھی بنا کر رکھ دینا، صبح اس کو سارے باسی کہیں گے۔ الخبز البائت، باسی روٹی۔ اکل الولد الخبز البائت، ترجمہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں انگلش میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہاں انشاءاللہ۔ اکل الولد، الولد سمجھ گئے، لڑکا، اکل کھایا، اکل الولد الخبز، خبز روٹی، لڑکے نے روٹی کھائی۔ ترجمہ کریں۔ ہاں، the boy ate the bread۔ ہاں، اس میں فائل پہلے لے آئے۔ اب ہم عربی میں بیٹھے ہیں نا، تو ہمیں the boy ate bread، باسی روٹی کو، ہاں، الخبز البائت، اس کا ترجمہ صرف خالی اس کا ترجمہ کریں، الخبز البائت۔ ہاں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ترجمہ کرنے والے ہیں۔ اشترى محمود الصغیر، اب آپ دیکھیں بیچ میں چھوٹا سا نون لگایا ہے، محمود کے اوپر تنوین تھی نا، وہ تنوین والی پیش الٹا پیش ختم کر کے یہاں نون لگا دیا نیچے۔ وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ تنوین اصل میں نون ہی ہوتا ہے، نون ساکن ہوتا ہے تنوین۔ محمودن، دیکھیں سننے میں نون ساکن آ رہا ہے نا، محمودن۔ جو ڈبل پیش ہوتی ہے نا، جو الٹا پیش اوپر لگ دیں، یا دوسری زبر دوسری زیر، وہ اصل میں وہ نون ساکنہ کو ختم کر کے اس کی بدلے میں ڈبل کر دی، پیش زبر زیر۔ تو بعض اوقات پھر جب ملا کر پڑھنے کا ٹائم آتا ہے، اب الصغیر، صاد کو ملانا ہے پچھلے سے، صاد مشدد ہے تو صاد ساکن ہے، اور محمودن نون ساکن ہے۔ جب دو ساکن مل جائیں تو پہلے والے ساکن کے نیچے زیر لگانی پڑتی ہے، تو زیر کی وجہ سے وہ نون جو ہے نا ظاہر ہو گیا، محمود الصغیر۔ قل هو اللہ احد، اس کے بعد کیا ہے آیت؟ اللہ کا لام بھی
مشدد ہے، اور ادھر ہے احدن، اس کے آخر میں نون تنوین ہے، وہ نون ساکن ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا مصحف میں نون صغیر چھوٹا ہا لکھا ہوتا ہے، احدن اللہ. اب یہ احدن نہیں پڑھیں گے، احدن اللہ. تو پچھلے پر تنوین ہے، اگلا مشدد ہے، تو ملانے کے لیے نون کو پھر ظاہر کر دیا اور اس کے نیچے زیر لگا دی. محمود الصغیر، محمود الصغیر، یہ اب صفت موصوف ہے. جس طرح فاطمۃ الصغیرۃ، فاطمہ پر تنوین نہیں تھی اس لیے وہاں نون لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، محمود پر تنوین ہے. محمود الصغیر قلما ثمینا، اشترى محمود الصغیر قلما ثمینا. اشترى فعل، محمود الصغیر، محمود الصغیر، محمود الصغیر. ہاں، ننا محمود، محمود الصغیر. قلما ثمینا، یہ بھی مرکب توصیفی، قلما ثمینا. جی کیا ترجمہ؟ ایک پین، قلما ثمین، ایک مہنگا پین، ایک مہنگا پین. اور محمود الصغیر چھوٹا، ننا محمود. اشترا خریدا، اس نے خریدا. اب ترجمہ کرنا ہے اس کا پورا. یہ ہمارا بھائی، اس کو ساتھ چلانا ہے، آپ لوگوں نے ہیلپ کرنی ہے ان کی. اشترا کا مطلب انگلش میں بتائیں. ہاں، اس کے ماضی کے معنی ہیں. محمود الصغیر، ہاں، لٹل کہیں گے، ینگر، ٹھیک ہے. اچھا. قلما ثمینا نکرہ کے حساب سے کہیں. ہاں، این. القلم الثمین، الف لام لگا دے تو دا لگے گا پھر. اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اشترى محمود الصغیر، محمود الصغیر قلما ثمینا. ہاں، محمود صغیر، ہی محمود. ہاں، اس میں بھی اسی طرح فاعل مفعول اور فعل فاعل مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی، یہ سمجھتے ہیں نا انگلش گرامر میں بھی. فاعل کو سبجیکٹ اور مفعول بھی آبجیکٹ، فعل ورب. صاد خالد، اب انہوں نے پہلی مثال میں پہلی تمرین میں فاعل کے ساتھ صفت لگا دی ہے. صاد خالد التلمیذ، خالد، اب اس نے نون نہیں لگایا چھوٹا، آپ کے اوپر چھوڑ دیا. خالد تلمیذ، خالد التلمیذ، خالد التلمیذ. ظبیا سمینا، سمینا. اب صاد فعل، خالد فاعل، التلمیذ صفت، ظبیا مفعول، مفعول به، سمینا اس کی صفت، مفعول کی صفت. اب دو مرکب توصیفی ہیں یہاں. پہلا سادہ کا مطلب صید سے، صید شکار کو کہتے ہیں. سادہ شکار کیا، شکار کیا. خالد التلمیذ، خالد التلمیذ، ہاں طالب علم، خالد یا خالد شاگرد. ظبیا سمینا، سمین کسے کہتے ہیں؟ موٹا، سین کے ساتھ موٹا، سے کے ساتھ مہنگا. ظبیا سمینا، ایک موٹا. ظبی ہرن، ہرن، بھیڑیا. ذئب ایک موٹا ہرن. شاگرد خالد، سادہ شکار کیا. جی آپ ترجمہ کریں.
ہاں شکار کیا. خلق اللہ الارض والسماوات العلی. خلق اللہ، خلق فعل، اللہ لفظ الجلالہ فاعل، الارض مفعول به، والسماوات السماء کی جمع السماء، اس کی جمع السماوات، جمع مؤنث سالم، ہاں جمع مؤنث سالم آیا. اور السماوات کیوں نہیں آیا؟ سماواتی جمع مؤنث سالم کے بارے ہم نے پڑھا تھا، اگر یہ مرفوع ہو تو اس پر پیش آتا ہے السماوات ہوگا، اگر یہ مجرور ہو یا منصوب ہو تو اس کے نیچے زیر آتی ہے، حالت جری میں بھی حالت نصبی میں بھی. اب ارض کے اوپر زبر آ گئی، منصوب تھی. السماوات جو ہے واو کے بعد آیا نا، واو عاطفہ ہے. جس طرح آپ صفت کو تابع بنا رہے تھے نا موصوف کے، عطف معطوف بھی تابع ہوتا ہے معطوف کے. اب دیکھیں ارض جو ہے الارض والسماوات، واو کا بیچ میں رابطہ ہے نا، واو نے رابطہ کیا دونوں کے بیچ میں، واو کی وجہ سے واو سے پہلے والا معطوف ہے اور بعد والا عطف ہے. ہاں جی، تو جو بعد والا ہے نا وہ اس کے تابع ہے پہلے والے کے. اگر پہلے والا منصوب ہے تو بعد والا بھی منصوب ہوگا. پہلے والا ارض منصوب ہے، زبر آئی اس کے اوپر، اس کی علامت. السماوات بھی منصوب ہے لیکن اس کے اوپر علامت نصب زبر نہیں آ سکتی، زیر آتی ہے، تو اس کی علامت نصب یہاں زیر ہے، تابع ہے ارض کے. وہ معطوف ہے، یہ معطوف ہے، معطوف علیہ کی جو ہے نا یہ رشتہ ہے ان کا. ایک ہوتا ہے صفت موصوف کا، ایک اس کو کہتے ہیں نعت منعوت، دوسرا ہے یہ عطف معطوف، یہ بھی تابع ہوتا ہے بعد والا پچھلے کا. یہ واو ہے، واو جیسے جاء زید و خالد، زید تو فاعل ہے اس لیے مرفوع ہوا، خالد کیوں مرفوع ہوا؟ وہ اس کا کیونکہ واو بیچ میں ہے، واو کے لیے کی وجہ سے وہ اس کے عطف ہے، تو وہ تابع ہو گیا اس کے. السماواتی، السماوات العلا، علا، علا جو ہے مؤنث ہے، علو سے ہے، علو، علو کہتے ہیں بلندی کو. اعلی، ہاں عالی، عالی اور اعلی، اعلی اسم تفضیل ہے، جیسے اکبر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. الولد الاکبر، بڑا لڑکا، الابن الاکبر، بڑا بیٹا. اکبر، اچھا یہ تو بیٹے کے لیے آپ نے بولا، اگر بیٹی بڑی ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ البنت الکبریٰ، اکبر کی مؤنث ہوئی نا کبریٰ. اعلیٰ کی مؤنث ہے ہاں جی علیا، اولا، علیا بھی ہے اور اولا بھی ہے. تو علیا جو ہے جی ہاں جمع ہے جی، نہیں علیا جو ہے واحد ہے، یہاں علا جو ہے یہ جمع ہے. السماوات العلا، یعنی اعلیٰ، اعلیٰ جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے معنی میں مؤنث کے لیے علا، بلند و بالا، اونچے یا اونچے آسمانوں اور زمین، اونچے آسمان اور زمین. السماوات العلا اونچے آسمان، الارض زمین، اونچے آسمان اور زمین. خلق اللہ الارض والسماوات العلا، خلق اللہ کیا مطلب؟ پیدا کیا اللہ نے زمین اور اونچے آسمان. جی ایک دو اردو کی بھی بنا دیں، عربی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے، پہلے تو فعل کو ڈھونڈے اس جملے میں کہاں ہے، کیونکہ اس کو پہلے لانا ہے. بھیجے، عربی اس کی بعث. اب فاعل کو لائیں، کون ہے فاعل؟ بھیجنے والا اللہ. بعث اللہ،
बाअस अल्लाह ताला, अब मफूल को लाएं, अंबिया और रसूल की अरबी बनाएं, अल अंबिया, अलिफ लाम लगाएं, अल अंबिया व रसूल, रसूल। अब उर्दू में तो हम रसूल कह रहे हैं जमा के माने में, लेकिन अरबी में तो रसूल नहीं चला, रसूल की जमा लाएंगे रसूल, अलिफ लाम। अल अंबिया, क्योंकि मफूल मंसूब होता है, वर रसूल, बीच में वाव आत मातूफ, बअसल्लाहुल अंबिया वर रसूल। सही। एक और बनाए, ना शुक्रगुजार बंदा ने खुदा की यानी अल्लाह की नाफरमानी की। फेल कहाँ है? नाफरमानी की। फाइल कौन है? ना शुक्रगुजार बंदा। मफूल क्या है? अल्लाह ताला, अल्लाह लफ्ज़ुल जलाल। पहले फेल की अरबी बनाए, नाफरमानी की। आसा, आसा। अब इसके बाद फाइल लाएं, ना शुक्रगुजार बंदा, ये सिफत मौसूफ है। बंदा तो रजुल, अलमरउ, हाँ, अल अब्दु, अलमर ज़्यादा बेहतर होता है, हाँ हाँ, अब्द अलमर ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ। अलमर उल कफूरु, कफूर, कफूर काफ के साथ, काफिर का जो लफ्ज़ है ना, काफ फारा, कफूर, ना शुक्रा को कहते हैं कफूर। अल अब्दुल कफूर और अलमर उल कफूर, अलमर उल कफूर, असल मर उल कफूरु सिफत मौसूफ, अलमर उल कफूरु, असा अलमर उल कफूर, असल मर उल कफूर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। अब ये भी कह सकते हैं असल्लाह। अच्छा, मफूल भी को पहले ले आए फाइल से, और यहाँ ज़्यादा मुनासिब यही होता है ऐसे मौके पर, असल्लाहल मरउल कफूरु। अब फाइल को आप पीछे लेकर बाद में कर दें, मफूल को पहले ले आए। मफूल को पहले लाया जा सकता है फाइल से, और फेल और फाइल दोनों से भी पहले लाया जा सकता है। एक और तर्जमा करें आप, बहादुर सिपाही ने शेर को मार डाला। फेल क्या है? मार डाला। फाइल क्या है? बहादुर सिपाही। मफूल क्या है? शेर। अब तीनों का तयन हो गया। अब आप अरबी की तरतीब में ले आए, पहले फेल, फिर फाइल, फिर मफूल। जी, क़तला सिपाही, अल जुंदियो अल बहादुर, शुजा अल बासिल, क़तला क़तल अल जुंदियुल, हाँ, शेर अल असद, क़तल अल जुंदियुल बासिलुल असद। अब आगे तमारीन जो हैं, मेरा इरादा था इसमें ये था, मशवरा था कि ताकि जल्दी ये आप लोग पीछे ना रहें, कि कोई टाइम ढूंढ कर मैं इन तमारीन को मैं हल करके अपलोड कर दूं इसके सबक के बाद, और आप लोग जो है ख़ुद अपने तौर पर इन तमारीन को मेहनत करें। तो जब हम आएँ तो सिर्फ़ एक दो अल्फाज की प्रैक्टिस कर लें, एक दो जुमलों की। अगला सबक फौरी शुरू कर लें, 8वां सबक, हाँ, या क्लास में ही हो। सही, ठीक है। तो ये 41 नंबर तमरीन तो हमने कुछ जुमले किए, कुछ अब आपने करने। और मुज़ाकरा बहुत फ़ायदा करता है अगर आप अकेले ना हों। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरी नहीं आप इकट्ठे बैठें, तो आप स्काइप पर, व्हाट्सएप पर भी थोड़ी देर के लिए 10 बात, अगर हम पैकेज लगा कर घंटा घंटा गपशप लगा सकते हैं तो 15 मिनट मुज़ाकरा भी कर सकते हैं। हाँ, स्काइप पर कर लें,
ویڈیو کال تو پتہ نہیں کتنے کتنے اپلیکیشن ہے اس کی، ایمو، کتاب کے آگے کرے کیمرہ اور چلو، اسکائپ پر آپ اسکرین بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب